دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونے دا نام سونا سونا ہر مرض دی دوا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگدا جو آپ کولوں پر دے نے آقا چولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگدا جو آپ کولوں پر دے نے آقا چولی در در تو نہیں منگدا منگدا در در تو نہیں منگدا سونے دا جو گدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ذکر رسول کر کے ذکر رسول کر کے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لہیں ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لہیں مشکل پوے جے تینوں تینوں مشکل پوے جے تینوں سونے نو یاد کر لیں ذکر رسول کر کے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں مشکل پوے جے تینوں سونے نو یاد کر لیں نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے نام نبی دا رکھیا نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے نام نبی دا رکھیا رکھیا نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے اے نمازاں وچ بھی نالے تے اذاناں وچ بھی نالے اے نمازاں وچ بھی نالے تے اذاناں وچ بھی نالے رب اس تو جدا نہیں 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 رب اس تو جدا نہیں 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 نہ رب تو اے جدا رب اس تو جدا نہیں رب اس تو جدا نہیں نہ رب تو اے جدا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا سونا ہر مرض دی دعائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اب میں ہمارے مہمان ہیں یا رسول اللہ وسلم علیکہ
شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری
دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا سب مزاج مل کے پڑھیں گے بالغ العلا بکمال
یا رسول اللہ زندہ باد. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. یہی میرے پیش نظر رہے، یہی میرے پیش نظر رہے، اور یہی رات دن میں پڑھا کروں. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کیوں نہ اشک بار رہا کروں، اور کیوں نہ بے قرار رہا کروں. کیوں نہ اشک بار رہا کروں، کیوں نہ بے قرار رہا کروں. جو قرار آئے نہ بن تیرے، جو قرار آئے نہ بن تیرے، تو تو ہی بتا کہ میں کیا کروں. بالغ العلا بکمالہ. ماشاءاللہ. اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم.
حضور قبلہ سیدی صاحبزادہ ذیشان ہماری عقیدتوں ہماری محبتوں کے مرکز ہیں آپ. ہم سب اگر صرف آپ کا دیدار ہی کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن کیونکہ فرائض کے بعد سنتیں بھی ہیں، ان کا بھی اپنا مزہ ہے، پھر نوافل ہیں ان کا اپنا مزہ ہے، پھر واجبات ہیں ان کا اپنا مزہ ہے. یہ نفلیں، واجب، سنتیں، فرائض سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. میرے ساتھیوں، مجھے 10 منٹ کے لیے حضور نے حکم دیا، 10 منٹ میں اپنا کلام ختم کروں گا. گھڑی میرے سامنے ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیت کے اندر، اس آیت کے اندر ایک کتے کا ذکر فرمایا. ایک ڈاگ ایسا ہے جو گلیوں میں پھرتا ہے، لوگ اس کو وٹے مارتے ہیں. ایک ایسا ڈاگ ہے کہ پاگل ہوتا ہے، بندے کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، وہ مدر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن یہ کون سا کتا ہے؟ یہ کون سا کتا ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ. جواب یہ ہے کہ یہ وہ کتا ہے جو ان اللہ والوں کے ساتھ چلا تھا، ان ذاکرین کے ساتھ چلا تھا، ان خدا کی محبت اور معرفت رکھنے والوں کے ساتھ چلا تھا، ان خدا کے محبوب بندوں کے ساتھ چلا تھا، جنہوں نے شرک کو پسند نہ کیا، ظلم کو پسند نہ کیا، کفر کو پسند نہ کیا، اپنے قلب کو، اپنے دل کو مولا کی محبت کے لیے مخصوص کیا. اور وہ کون تھے؟ وہ اصحاب کہف تھے، وہ غار والی ہستیاں تھیں. وہ جب چل پڑے اپنا گاؤں قربان کر دیا، اپنی برادری قربان کر دی، اپنے احباب قربان کر دیے، کیونکہ وہ دنیا سے زیادہ اللہ کی محبت اور معرفت کو پسند کرتے تھے. تو ان کا کتا ان کے پیچھے لگ پڑا. انہوں نے سوچا کہ بادشاہ ظالم ہے، کتا جانور ہے، حیوان ہے، بھونکے گا، بارکنگ کرے گا تو شور ہوگا تو بادشاہ کے سپاہی ہمیں پکڑ لیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پتھر اٹھائے اور کتے کو مارنے شروع کر دیے. جب 2 پتھر لگے اپنے آقا کے اس غلام کتے کو تو کتے نے آسمان کی طرف دیکھا کہ مولا میرے مالکوں کو یہ علم دے دے کہ میں جو ان کے ساتھ چلا ہوں وہ اس لیے چلا ہوں کہ جس رب پر ان کا ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے. سبحان اللہ. میں بھی اس کفر کی سرزمین میں رہنے کو پسند نہیں کرتا. سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی اور اس کتے نے اپنے مالکوں کو کیا کہا؟ کسی عاشق نے خوب کہا کہ نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، صدقے نیکاں لوکاں شاید میں بھی بخشا جاواں. مجھے مارو نہیں، میں بھونکوں گا نہیں، میں ٹوکوں گا نہیں، میں اللہ کے ولی تمہیں سمجھ کر تمہارے ساتھ چلا ہوں. اگر میں کتا ہوں، میں نجس ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نجس، میں پلید جانور اگر سچیاں دے سنگ لگیا، اگر سچیاں دے نال چلیا تے تساں سچیاں دے صدقے اللہ میرے ہوتے بھی کرم کر دے. اور کرم کیتا رب نے سنگیو، کرم کیا کیتا کہ جب وہ غار پہ بیٹھا اور اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا، جب نزول ہوا ان کے پہلو تبدیل کرنے کے لیے وہ فرشتے آئے تھے. جب واپس ہوئے اللہ نے پوچھا میرے ولیوں کے پہلو تبدیل کیے؟ سورج کو حکم ہوا کہ ذرا آرام سے گزرنا، ان پہ تکھی دھوپ نہ کرنا، ان کو پریشان نہ کرنا. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا ہم نے ان کے پہلو تبدیل کر لیے. تو اللہ نے پوچھا ان بندوں کے تو کیے، لیکن جو دہلیز پر کتا بیٹھا ہے اس کا خیال کیا کہ نہیں؟ اے مولا وہ تو کتا ہے. کہتے کتا تھا لیکن یہ میرے پیاروں کے صدقے مجھے پیارا ہو گیا، میرے محبوب بندوں کے صدقے
صدقے مجھے یہ پیارا ہو گیا۔ اور رب العالمین نے کیسے قرآن میں اس کا بیان کیا، ایک کتا وہ جو یلحس کہتا ہے، ہانپتا ہے، خدا نے فرما وزن رکھو پھر بھی ہانپے گا، وزن نہ رکھو پھر بھی زبان باہر نکالے گا، اس کتے کا کیا مقام ہے۔ ارے یہ کتا دیکھو جس کے لیے مولا فرما رہا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ بندے غیب کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، پھر اللہ فرماتا ہے قُلْ رَبِّي، میرے محبوبہ فرما دیجئے کہ میرا جو رب ہے اعلم بعدتہم، ان اللہ والوں کی گنا چنی چیز کو خود جانتا ہے، ان کی عدت کو خود جانتا ہے۔ ما یعلم الا قلیل، ہاں اللہ کے بندوں کے بھی کچھ لوگ ہیں جو رکھتے ہیں علم اس چیز کا کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے اور وہ کتا کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رب نے فرمایا الا قلیل، مگر تھوڑے جانتے ہیں، ان تھوڑوں میں میں بھی شامل ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کاملین ہیں، یہ واصلین ہیں۔ میرے محبوب اس شہزادے کو دیکھو، جب عرش شریف کی محفل میں حضرت صاحب اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے مرکز میں، ہم یہاں مستفید ہو رہے تھے، پورے عالم کے اندر میرے پیر صدیقی کا فیض جا رہا تھا، نور سے سینے منور ہو رہے تھے، اور اپنے پروگرام کے تحت آپ کے ساتھ حضرت بیٹھے ہیں، ہم سلامی پیش کرنے کے لیے آئے، ہم اسی ادنا جانب کی طرح جو ہے ہماری علم ہماری فضیلت اپنی جگہ پہ رہی، لیکن جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو ہم عاجز بندے ہیں۔ اے حضرت، ہم آپ کی نگاہ کرم کے طالب بن کے آئے ہیں، کیونکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دے گی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلا گزرا ہوا اتوار جو ہے سے نادیہ شریف تھا، پیر صاحب اس میں شامل تھے، ہم سارے ساتھی اور پوری ٹیم پیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج جن ساتھیوں نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا اور دعاؤں کی درخواست کی ہے، کچھ لوگ ہیں، ساجد صاحب ہیں راشدیل سے، انہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے 20 پاؤنڈ اور خصوصی دعا کے لیے کہا ہے۔ ماشاءاللہ ادھر جو تعمیر ہو رہی ہے، ہمارے ساتھی ہیں محمد ریاض صاحب، انہوں نے بھی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں 20 پاؤنڈ دیے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ چودھری جاوید صاحب یادوی شریف کے لیے اپنے ڈیوزبری سے تشریف لائے ہیں، یادوی شریف کے لیے انہوں نے 10 پاؤنڈ دیے ہیں اور خصوصی دعا کے لیے کہا ہے۔ ماشاءاللہ حاجی نعیم دار صاحب ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے بھی مسجد کی خدمت میں 10 پاؤنڈ دیے اور خصوصی دعا کے لیے کہا ہے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اللہ کی صداؤں میں مائک پیر صاحب کے حوالے۔ اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے انتہائی محبوب گفتگو حضرت علامہ قمر الہاشمی صاحب نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ سے سماعت فرمائی، اور اس سے قبل آپ نے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا کلام بھی سماعت فرمایا۔ رمضان المبارک کی بالکل آمد ہے، اور شاید یہ اسلامی سال کی ہماری آخری مجلس ہے، اور پھر یہ رمضان المبارک کے بعد پھر محفل ذکر کا اجرا ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنی محفل ذکر کو، یہ جتنے ہفتے رمضان شریف رہتا ہے، ہم اس مجلس کو مؤخر کر دیتے ہیں لوگوں کی سہولت کی وجہ سے۔
میں چند مسائل سفر کی نماز کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اس سے قبل گزرے ہوئے سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے ایک دو باتیں۔ اس سال الحمدللہ نیری شریف کے سالانہ عرس میں لاتعداد لوگوں نے شرکت کی اور نیری شریف کی سرزمین پر ہر طرف انسانی سر نظر آتے ہیں۔ پاکیزہ ماحول، ہر وقت ذکر کی صدائیں، قرآن پاک کی تلاوت، مرشد کی زیارت، لوگوں کی آمد و رفت، لنگر کا جاری ہونا، دور دراز علاقوں سے لوگوں کا سفر کر کے کئی دن سفر کر کے وہاں پہنچنا، بہت ہی خوبصورت مجلس، اور اس مجلس میں حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ نے خاص مہربانی فرماتے ہوئے دربار عالیہ نیری شریف کی روحانی اور اس کی مذہبی ذمہ داریاں ہم دونوں بھائیوں کے کاندھے پر ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گو کہ یہ منصب ہم اس کے لائق نہیں ہیں، لیکن ان کی توجہ رہی تو خود بخود معیار پیدا ہو جائے گا۔ اور چونکہ یہ راستہ پرخار راستہ ہے، اس میں جگہ جگہ بہت خطرے ہیں، اس راستے میں بہت نشیب و فراز ہیں، کہیں پاؤں پھسلے تو پوری قوم ساتھ ڈوب جاتی ہے، قدم قدم پہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیری مریدی کوئی کھیل نہیں ہے، بارگاہ خدا میں بہت بڑا امتحان ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو مجرم کی شفاعت کرا سکے، جو پھنسے ہوئے کو نکال سکے، جو الجھے ہوئے کی الجھنیں دور کر سکے، اور وہ اس جان کی نہیں، اس جان کی جہاں ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اس ماحول میں وہ جو کاملین ہیں، جن کے اندر نقطہ کمال دور سے نظر آئے گا، وہ لوگ اپنے گناہگار مریدوں کی شفاعت کریں گے۔ ایک بہت بڑا پیچیدہ عہدہ ہے یہ۔ آپ سب میرے لیے، میں تو ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، یہ میری زندگی کے ہر دن کا وظیفہ ہے، ہر روز آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہوں، لیکن آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اللہ ہمیں اس کی قابلیت عطا فرمائے۔ مسائل کی طرف بڑھتے ہوئے وفرد المسافر فی الرباعیت رکعتان قضا فی الہدایہ، یہ چونکہ مسافر کی نماز کے حوالے سے مسائل ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے 4 رکعتی نماز میں جو فرض ہے وہ 2 رکعتیں ہیں۔ کیا کہا؟ وفرض المسافر فی الرباعیت رکعتان، کہ مسافر کے لیے 4 رکعتی نماز میں جو فرض ہے وہ کتنا ہے؟ 2 رکعت۔ اب آپ دیکھیں کہ فرض جو 4 ہیں، اسے کوئی دنیا کی طاقت 2 میں تبدیل نہیں کر سکتی، اسے وہی تبدیل کر سکتا ہے جس نے اس فرض کو فرض کیا ہے۔ سمجھ لیں آپ، جس کے پاس یہ اختیار ہے وہ 2 کو 4 کرے، 4 کو 2 کرے، اس کی مرضی، لیکن یہ آپ کو
میں ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ دنیا کی کوئی طاقت 4 کو 2 نہیں کر سکتی، لیکن مسافر کی حالت سفر دیکھتے ہوئے خدا کی رحمت نے اسے زیادہ مناسب سمجھا کہ جو سفر کی حالت میں ہے اس پر بوجھ کو کم کر دیا جائے اور 4 کی جگہ 2 پڑھائی جائے۔ اس کے بعد والقصر واجب عندنا قضا فی الخلاصہ، کہتے ہیں کہ یہ 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا، قصر کہتے ہیں کم کرنے کو، یاد رکھو عربی زبان میں قصر کسے کہتے ہیں؟ کم کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں والقصر واجب عندنا، ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے نزدیک کا مطلب حنفیوں کے نزدیک یہ 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنا یہ آپشنل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اوبلیگیٹری آرڈر ہے، اس کو آپ نے لازمی ادا کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ میں 4 پڑھ سکتا ہوں تو میں 2 کیوں پڑھوں، ایسا نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ فَإِن صَلَّى أَرْبَعًا، اگر کسی نے 4 پڑھ لی، اب مسئلہ سنیں آپ، پڑھنی کتنی ہے؟ 2۔ فَإِن صَلَّى أَرْبَعًا، لیکن اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھ لی، وَقَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، اور وہ دوسری رکعت میں اتنی دیر بیٹھا جتنی دیر میں اتحیات پڑھتے ہیں۔ دوسری رکعت میں کتنی دیر بیٹھا؟ جتنی دیر اتحیات پڑھتے ہیں، اجزاءت ہو، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی نماز ہو جائے گی۔ والأخریان نافلۃ، اور جو آخر میں 2 وہ پڑھ لے گا وہ نفل میں شمار ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ وہ نفل میں شمار ہو جائیں گی۔ وَيُصِيرُ مُسِيئًا، اور لیکن وہ ساتھ گناہگار بھی ہوگا۔ اب مسئلہ سمجھے نا؟ کیا ہوگا؟ گناہگار بھی ہوگا۔ لِتَأْخِيرِ السَّلَامِ، کیونکہ اس نے سلام ادا کرنے میں تاخیر کی، کیونکہ یہ سلام 2 رکعتوں کے بعد ہونا تھا اور اب یہ ہو رہا ہے 4 رکعتوں کے بعد، تو یہ سلام میں تاخیر کی وجہ سے وہ گناہگار بھی ہوا۔ وَإِن لَّمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا بَطَلَتْ، اور اگر دوسری رکعت میں وہ تشہد کی مقدار بیٹھا ہی نہیں تھا اور تیسری چوتھی پڑھی، پھر وہ نماز ہی باطل ہوگی۔ کیا ہوا؟ وہ نماز باطل ہو۔ اب اس سے مسئلہ کیا پتہ چلا کہ 4 رکعت کو 2 رکعت حالت سفر میں پڑھنا اپنی مرضی پر موقوف نہیں، بلکہ یہ من حیث شریعت واجب ہے۔ کیا ہے؟ اور اگر کسی نے 4 پڑھ لی تو اس کا حکم کیا ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے کہ دوسری رکعت میں یہ اتحیات کی مقدار بیٹھا تھا کہ نہیں۔ اگر نہیں بیٹھا تھا پھر سرے سے وہ نماز ہوئی نہیں، اور اگر بیٹھ گیا تھا تو پہلی 2 رکعتیں فرض میں شمار ہوں گی، آخری 2 رکعتیں نفل میں شمار ہوں گی، لیکن وہ تاخیر سلام کی وجہ سے گناہگار بھی ہوگا۔ یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ وَقَضَا إِذَا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ، اور اسی طرح اگر کسی نے پہلی 2 رکعتوں میں قرات چھوڑ دی، پہلی 2 رکعتوں میں، اب قرات نماز میں کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ قرات کرنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا یہ فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت ملانا یہ واجب ہے۔ لیکن یہ تو دونوں واجب ہوئے، لیکن کہیں سے بھی کوئی قرآن پڑھ لیا جائے تو فرض پورا ہو جائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں اسی طرح اگر کسی نے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کو چھوڑ دیا تو 2 رکعتوں میں فرض چھوٹا نا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ او فی رکعت منہما، یا ان 2 رکعتوں میں سے کون سی، وہ جو پہلے پڑھ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک میں سے قرات چھوٹ گئی اور اس نے بغیر قرات کی جو نماز پڑھ لی، تفسد صلاتہ عندنا،
تو ہم احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک اس کی وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں فاسد ہوگی؟ کہ وہ فرض نماز ہے، اور فرض نماز کے اندر قرات بھی فرض ہے، اور یہ فرض جو ہے اس سے چھوٹ گیا، لہٰذا وہ 2 رکعتیں بھی فاسد ہو گئی۔ اب سنو، القصر ثابت فی حق کل مسافر، یہ جو سفر ہے نا، سفر کے اندر قصر ہوتا ہے۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا، کم کرنا، کسی چیز کا کم ہو جانا، اس کو قصر کہتے ہیں۔ اور یہ حج عمرے پہ جانے والے بھی اس اصطلاح کو بہت استعمال، ایک قصر اور ایک حلق۔ حلق تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل جس لئے روڑا نہیں کرانے، اس کی حلق آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ دوسرا آپشن ہے قصر۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سر پہ بلیڈ تو نہیں لگایا لیکن چھوٹے کیے، تو بالوں کی جو لمبائی کم ہوئی، اس لیے اس کو قصر کہتے ہیں۔ تو قصر کا معنی کیا ہے؟ کم ہونا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ القصر ثابت فی حق کل مسافر، ہر مسافر کے لیے یہ قصر کا حکم ثابت ہے۔ ہر مسافر کا کیا مطلب ہے؟ سفر الطاعت والمعصیہ فی ذالک سواء، کہ چاہے وہ مسافر جو سفر کر رہا ہے وہ سفر اطاعت خدا بندی میں ہو، یا وہ معصیت کا سفر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، کوئی گناہ کی جانب جا رہا ہو لیکن سفر تو کر رہا ہے، یہ معصیت کا سفر ہو یا اطاعت کا سفر ہو۔ وہ چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے یا اپنے والدین سے ملنے جا رہا ہے؟ والدین سے ملنے جا رہا ہے تو یہ اطاعت کا سفر ہے، چوری کرنے جا رہا ہے تو یہ معصیت کا سفر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ وہ سفر اطاعت والا ہو یا معصیت والا ہو، وہ جیسا بھی سفر ہو، اگر وہ 3 دن اور 3 رات کا سفر ہے تو وہ اس میں قصر کرے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ نہیں؟ یعنی سفر اطاعت کا بھی ہوتا ہے اور سفر معصیت کا بھی ہوتا ہے، نافرمانی کا سفر بھی ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ڈاکو جا رہا ہے 3 دن کے مسافت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو راستے میں وہ قصر ہی پڑے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ تو سمجھ آئے کہ نہیں؟ بالکل۔ وَقَضَى الرَّاكِبُ وَالْمَاشِي، اور اسی طرح یہ سفر کا حق جو پیدل چل رہا ہے اور جو سواری پر ہے، راکب کہتے ہیں سوار کو، اور ماشی کہتے ہیں چلنے والے کو۔ مشا یمشی مشین سے ماشی کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا۔ تو کوئی پیدل چلے یا کوئی سواری پر چلے، یہ دونوں کے لیے سفر کا حکم ثابت ہو جائے گا اگر ان کا سفر اتنا ہے جو کہ شریعت نے بیان کیا۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا جو پیدل جا رہا ہے یہ تو کم پڑے اور جو سوار جا رہا ہے یہ پوری پڑے، نہیں۔ اگر اس سفر کی مقدار پوری ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ قصر کرنا ہے۔ وَلَا قَصْرَ فِي السُّنَنِ، اور سنتوں کے اندر کوئی قصر نہیں۔ اب یہ مسئلہ سنو بھئی، یہ سنت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اکثر اس میں ڈیفرنس آف اوپینین لوگ کرتے ہیں اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ میں آج اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں کیونکہ میں اپنا خیال نہیں بتا رہا، میں فتاوی عالمگیری سے فتویٰ سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَلَا قَصْرَ فِي السُّنَنِ، سنتوں میں کوئی قصر نہیں۔ وَبَعْضُهُمْ جَوَّزُوا لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ السُّنَنِ، اور کہتے ہیں بعض، بند کرو بھی فون اپنے، بعض جو علماء ہیں انہوں نے مسافر کے لیے سنت کو مطلقاً ترک کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنت مسافر کو ضرورت نہیں پڑنے کی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ والمختارو، لیکن جو مختار قول ہے اور جس کو اختیار کیا گیا ہے وہ کہ انہو لا یاتی بہا فی حال الخوف، کہ اگر حالت خوف ہے تو اس میں وہ سنت نہیں پڑے گا۔ جب سفر کر رہے ہیں آدمی، دیکھو میری بات سنو، آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو نماز کا ٹائم ہو گیا مغرب کا، ٹھیک ہے، اور سفر آپ کا کتنا ہے؟ 3 دن اور 3 رات کا، اور آپ یہ میں نے سمجھا دیا ہے
کہ یہاں سے برمنگھم جانے والا برمنگھم میں جا کے قصر کیوں کرتا ہے کہ یہ تو گاڑی میں گیا تو 1.5 گھنٹے میں پہنچا ہے نا، لیکن پرانے دور میں اگر یہ جائے گا تو یہ سفر 3 دن 3 رات کا ہی بنے گا، کیونکہ مسلسل نہیں چلے گا، اس میں یہ آرام بھی کرے گا، اس میں یہ نمازیں بھی پڑھے گا، اس میں یہ کھانا بھی کھائے گا، اس میں یہ سوئے گا بھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس میں سوئے گا بھی، اور پھر اس کے بعد جتنا وہ سفر کر سکتا ہے اس کا حساب فقہا نے لگایا کہ 3 دن لگتے ہیں اتنا سفر کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہاں سے جا رہے ہیں، مغرب کی نماز راستے میں آ گئی اور وہ ہے وہ مسافر، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حالت خوف ہے، سن رہے ہو بھائی، تو پھر وہ سنتیں نہیں پڑھے گا۔ حالت خوف یہ کہ میں اگر دیر سے گیا تو جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ خراب ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جس جگہ میں پڑھ رہا ہوں نماز، یہاں درندے ہیں، یا یہاں پر ڈاکو ہیں، یا یہاں پہ چور ہیں، یا یہاں پہ قاتل ہیں، یا یہاں دہشت گرد ہیں، کوئی ایسی بات۔ حالت خوف میں وہ صرف فرض پڑھ کے اس منزل سے آگے گزر جائے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا وَيَأْتِي بِهَا فِي حَالِ الْقَرَارِ وَالْأَمْنِ، لیکن جب وہ حالت قرار اور حالت امن میں ہو تو سنتیں نہیں پڑھے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، دیکھو سفر میں حالت امن تو ہو سکتی ہے لیکن حالت قرار نہیں ہو سکتی، چونکہ قرار کا مطلب یہ کہ آدمی ادھر آرام سے بیٹھا رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے برمنگھم آپ جا رہے ہیں، موٹر وے پر ہیں، آپ حالت امن میں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر خوف کی بات نہیں، لیکن حالت قرار ہے وہ۔ حالت قرار تو تب ہوگی نا آپ رکے ہوئے ہو، اور حالت قرار کی بھی میں آپ کو اصل جو سچویشن ہے سمجھاتا ہوں۔ حالت قرار یہ ہے کہ آپ برمنگھم پہنچ جائیں اور وہاں آپ نے اپنے بھائی کے گھر رہنا ہے، اپنی بہن کے گھر رہنا ہے، اپنے چاچا کے پاس جانا ہے، گھر آپ کا اولڈم میں ہے یا راچ ڈیل میں ہے یا بریڈ فورڈ میں ہے، تو اب وہاں پر آپ جب پہنچیں گے 2 دن رہنا ہے، تو یہ 2 دن جو بہن کے گھر رہو گے، بھائی کے گھر رہو گے، یہ حالت قرار ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ بیٹھے ہو آرام سے، تو جب حالت قرار ہو، حالت امن ہو، تو وہاں سنتیں بھی پڑھو۔ لیکن یہاں سے جو برمنگھم جا رہے ہو، راستے میں نماز کا وقت آیا، یہ حالت قرار نہیں ہے، یہ حالت سفر ہے، اور اس حالت سفر میں آپ بے شک سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب آپ منزل پہ پہنچ جائیں اور اس منزل میں آپ نے 15 دن سے کم قیام کرنا ہے یا آپ نے نیت ہی نہیں کی، تو پھر آپ وہاں پر فرضوں کو قصر کریں اور ساتھ سنتیں بھی پڑھ دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ مسئلہ آج کے بعد اس میں آپ کو اس کے 2 اوپینین نہیں ہے، بس ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ڈیورنگ یور جرنی you can skip the sunnat of salat, but when you reach to your destination, even though you will be called as a traveler in terms of Islamic jurisprudence, but while you will be living there for 2 or 3 days, still you will be asked to read 2 units of farz namaz for the namaz which has got 4 units, and you will read full units of all the sunnat of salat. لیکن جب آپ ایک منزل سے دوسری منزل جا رہے ہیں اور درمیان میں سفر ہے، اس میں آپ سنت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب منزل پہ پہنچ گئے پھر بھی مسافر ہو، اور جو راستے میں ہو پھر بھی مسافر ہو، لیکن جب راستے میں مسافر ہو تو یہ قرار کی حالت نہیں، منزل پہ پہنچ جاؤ مسافر پھر بھی ہو لیکن قرار کی حالت آ گئی، تو جب منزل پہ پہنچے تو پھر سنت سارے پڑھو، اور جب منزل پہ نہیں پہنچے راستے میں سفر کر رہے تو پھر صرف فرض پڑھو۔ یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ یہیں تک رکھتے ہیں، ابھی وقت چونکہ کم رہ گیا، تو انشاءاللہ اب وہ اگلی جو مجلس ہوگی وہ تو ہوگی رمضان شریف کے بعد، اس میں پتہ ہے کیا مسائل آئیں گے؟ میں آپ کو صرف ویسے احتیاطاً بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو مسائل آئیں گے وہ یہ کہ یہ سفر اس کا شروع کب سے ہوتا ہے،
مثلا کس جگہ سے اس کا سفر، مثلا یہاں سے برمنگھم جا رہا ہے تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تو کہاں میں پہنچوں تو میں سفر قصر شروع کروں گا. یہ ایک تفصیل طلب بات ہے، انشاءاللہ ہے مشکل بہت ہے. جب آپ کو میں سناؤں گا تو کیونکہ مجھے 5-6 دفعہ بتاؤں گا پھر آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا. مشکل ترین اسباق ہیں یہ، میں سبق کہہ رہا ہوں اس کو، یہ درس نہیں ہے، یہ مشکل ترین اسباق ہیں. تو انشاءاللہ مثلا آپ راج ڈل میں رہتے ہیں، علی صاحب آپ کے لیے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، آپ راج ڈل میں رہتے ہیں، یہاں سے آپ برمنگھم جا رہے ہیں، تو اب راج ڈل میں کہاں تک آپ کا سفر ہو جائے تو قصر شروع کر سکتے ہیں؟ کس جگہ سے آپ نے قصر شروع کرنی ہے اور کہاں آپ قصر نہیں پڑھ سکتے؟ بے شک آپ نے سفر شروع کر دیا اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ جس کو آپ کراس کریں گے تو وہاں آپ 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے اور اس پوائنٹ سے پہلے 4 ہی پڑھیں گے؟ یہ تفصیل انشاءاللہ دیکھتے ہیں علماء کرام کیا فیصلہ کرتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اگر اگلی مجلس ہوئی پھر بیان ہو جائے گا، ورنہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کریں گے. تھوڑا آگے آ جائیں. اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه انشاءاللہ بروز سوموار بعد نماز عصر راچڈیل اسپارتھ باٹم میں مسجد غوثیہ وہاں پر انشاءاللہ اسی طرز کا ایک درس ہوگا جہاں میں خود حاضر ہوں گا. آپ سب لوگوں سے بھی وہ جو کہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کو میں خطاب نہیں کروں گا, یہ سیکھنے سکھانے کی مجلس ہوگی, وہ وہاں پر ضرور تشریف لائیں. اور پچھلی جمعرات سے لے کر اس جمعرات تک جو آپ سب نے درود شریف پڑھا ہے وہ 10,32,201 ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت تعداد ہے. آپ سب لوگ اس میں اور اضافہ کریں. ہر سال سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور درود پاک خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. ہر آدمی کے بس میں نہیں کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوائے. اور میں بار بار کہتا ہوں آپ کہ جتنی بار آپ درود شریف پڑھتے ہیں اتنی بار سرکار مدینہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگتی ہے. اس ورد کو جاری رکھیں, اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور یہاں جمع کرائیں تاکہ آپ کے درود کی وجہ سے کئی اور لوگوں کو فائدہ ہو. ہم یہاں پر یہ سالے ثواب کرتے ہیں, آپ یقین کریں آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں آپ سب کے رشتہ داروں کو ثواب پہنچ جاتا ہے, چونکہ ہم ذکر کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اپنے رشتہ داروں سے وفاداری
جو دنیا سے چلے گئے. مختصر سا ذکر اور پھر اذان مغرب کی نماز. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ سب لوگ اوپر والے ہال میں تشریف لے جائیں گے اور آپ کی خدمت میں لنگر شریف پیش کیا جائے گا. صلی